اور تاریخی اعتبار سے بھی بلند شہر یعنی برن جسے کہا جاتا ہے ہسٹری میں بہت مشہور ہے، اور اس کی جو دیگر خطے ہیں ادب کے اعتبار سے بھی وہ نہایت مشہور رہے ہیں ہمیشہ سے، جب سے ان کا وجود ہوا ہے۔ تو اسی بلند شہر سے منسلک یعنی ضلع بلند شہر سے منسلک ایک علمی ادبی اور سادات کی بستی شکارپور ہے، اور وہ بستی خاص طور سے علماء کی بستی ہے اور حکیموں کی بستی ہے۔ تو وہ پورا ماحول مجھے بچپن میں میسر ہوا۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اگر حکیم بھی ہے تو بغیر اردو زبان و ادب کو جانے بغیر نہیں بن سکتا۔ کوئی شاعر ہے، کوئی عالم ہے یا ذاکر ہے یا فاضل ہے، کسی بھی شعبے میں ہے، تو جب تک وہ اردو کے ماحول میں زانو ادب طے نہیں کرے گا وہ مکمل طور سے اپنے فن کا اظہار نہیں کر سکتا۔ ایک بات، اب جہاں میری ولادت ہوئی شکارپور ضلع بلند شہر میں، بچپنا وہیں گزرا، تو جو میرا آس پاس کا جو ماحول تھا وہ ادبیت پر مبنی تھا، اور ہم نے بچپن سے ہی بہت سی ادبی نشستوں میں، ادبی مجالس میں، جس میں مختلف قسم کے ادبی اذکار ہوتے تھے، مذہبی اذکار ہوتے تھے، مثال کے طور پر نعتیہ محافل میں، منقبتی محافل میں، مراسی کی مجالس میں ہم نے بچپن سے ہی شرکت کی، شعور وہیں سے ہمارا بیدار ہوا، اور دھیرے دھیرے وہ چیز ہمارے خون میں، ہمارے لہو میں شامل ہو گئی، اور ہم اشعار موزوں کرنے لگے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس شوق کو پروان جب چڑھایا گیا تو آج الحمدللہ آدم میں ایک ادنا سا طالب علم کی حیثیت سے مجھے جانا جاتا ہے۔ جی وفا والا جو تخلص ہے، جی اس کے چننے کے پیچھے جو ہے خاص کہانی کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن مختصر طور میں عرض کروں، شاعری میں اور شاعری کے علاوہ زندگی میں وفاداری بہت ضروری ہے۔ جس کے اندر وفا نہیں ہے، محبت نہیں ہے، احساس نہیں ہے، قدر نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ وہ انسان ہے، نہ وہ شاعر ہے، نہ وہ فنکار ہے۔ تو ہم نے وفا تخلص، ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس لیے اختیار کیا کہ وہ شاعری میں سارا کھیل وفاداری کا ہے، بے وفائی کا کوئی یہاں خانہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ لفظ مذہبی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ شہدائے کربلا سے بھی جڑا ہوا ہے۔ حضرت عباس علمدار جو مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرزند تھے اور امام حسین کے بھائی تھے، اور انہیں وفادار کہا جاتا ہے۔ ایسے وفادار تھے وہ کہ جب امام حسین نے 3 شب و روز کی پیاس میں انہیں کربلا میں جو فرات ندی ہے اس میں پانی لینے کے لیے بھیجا، انہوں نے قبضہ کیا وہاں پر، دشمنوں کی فوج کو ہٹایا، تو خود پانی نہیں پیا بلکہ مشک میں بھر کر وہ لے کر آنے لگے۔ اب وہ الگ بات کہ ان کی شہادت ہوئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وفا کا لفظ ان سے بھی منسلک ہے، اور پھر وفا کا لفظ پوری تاریخ اسلام سے منسلک ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، حضرت حمزہ، حضرت جعفر طیار، ان سے آگے آپ بڑھیے تو بہت سے افراد اصحاب میں بھی ایسے ہیں کہ جو لفظ وفا سے منسلک ہے۔ تو یہ لفظ جو میں نے شاعری میں استعمال کیا مذہبی اعتبار سے بھی بلند ہے اور شاعری کے اعتبار سے بھی نہایت ضروری ہے۔ تو میں بڑا متاثر ہوا اس لفظ سے، اور میں نے اس لفظ کو اپنا تخلص بنا لیا۔ کیا آپ کو اپنا لکھا ہوا جو پہلا شعر جو ہے آپ نے لکھا اپنی زندگی میں، جی کیا لکھا؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا ہمارے شروتاؤں کو یا ہماری آڈینس کو ضرور اس کو پڑھ کر سنائیں کہ کیا شعر تھا وہ؟ دیکھیے پہلی غزل جو میں نے کہی وہ ظاہر سی میں سمجھتا ہوں کسی شاعر کو اپنی شاید ہی یاد رہتی ہو، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب پہلا مشاعرہ پڑھتے ہیں یا پہلی شعری نشست پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں یاد رہتا ہے، اور وہی مجھے یاد بھی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، سن 2000 میں نے شاعری 1998 سے شروع کی، جب میں منٹو سرکل میں تھا۔ تو خیر ظاہر وہ طالب علمی کا زمانہ تھا، اتنی گھر سے بھی یاد نہیں تھی کہ سب آپ مشاعروں میں جائیں اور شاعری کریں باقاعدہ۔ لیکن جب 2001 میں جب میں نے ہائی اسکول پاس کر لیا، اس کے 1-2 سال بعد 2001 میں نے مشاعروں میں شرکت کی، اور پہلی جو شرکت تھی میری وہ پان والی کھوٹی جو علی گڑھ میں ہے، اس دوران ایک وہاں مشاعرہ ہوا، اور یہی جو اب موسم چل رہا ہے برسات کا ہی موسم تھا جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، 2001 کی بات ہے۔ تو وہاں پر میں نے اپنی ایک غزل پیش کی، اس کا مطلع سنیے اور اس کا شعر سنیے، میں پھر پوری آپ کو تھوڑا سا اس سلسلے بتاتا ہوں۔ تو وہاں پر اس دور کے 2001 کے دور کے بڑے بڑے مطلب جو شعراء تھے وہ موجود تھے، جس میں طالب محمود صاحب، امانت اللہ اسیر صاحب، عبدالحکیم جالب صاحب،
ڈاکٹر الیاس نوید گنوری صاحب اور اس کے علاوہ شعبے اردو کے کئی نامور شخصیات وہاں موجود تھیں. میں نے مطلب پیش کیا کہ آسان نہیں لوگوں جینے کا ہنر رکھنا، آسان نہیں لوگوں جینے کا ہنر رکھنا، پھولوں کی تمنا میں کانٹوں میں بسر رکھنا. تو لوگ متاثر ہوئے. لیکن اس شعر جو میں شعر سنانے جا رہا ہوں وہ اس سے بہت متاثر ہوئے اور میری بہت حوصلہ افزائی کی لوگوں نے. وہ شعر کیا تھا؟ وہ شعر یہ تھا کہ اس بھیڑ میں دنیا کی ہم تم نہ بچھڑ جائیں، اس بھیڑ میں دنیا کی ہم تم نہ بچھڑ جائیں، میں تم پہ نظر رکھوں تم مجھ پہ نظر رکھنا. اب آپ سمجھ لیے کہ اس دوران پہلی غزل میں پڑھ رہا ہوں اور بڑا سہما ہوا بھی ہوں اور بڑا جھجک بھی رہا ہوں. ایک فکر ہوتی ہے جب پہلی بار کوئی مائک پر آتا ہے کہ نہیں لوگ پسند کریں گے نہیں کریں گے، حوصلہ شکنی تو نہیں ہو جائے گی. لیکن اس کے باوجود مجھے آج بھی یاد ہے اور وہ تصویر میری آنکھوں کے سامنے گھومتی رہتی ہے. لوگوں نے بڑا پسند کیا. اور ہمارے استاد ڈاکٹر الیاس نوید گنوری صاحب ہیں، کچھ ایک صاحب ان کے پاس آئے، ان کا نام تو میرے ذہن میں نہیں رہا، کہنے لگے بھائی آپ کے شاگرد نے بڑا اچھا یہ شعر پڑھا ہے کہ اس بھیڑ میں دنیا کی ہم تم نہ بچھڑ جائیں، میں تم پہ نظر رکھوں تم مجھ پہ نظر رکھنا. اور کئی لوگوں نے تو میں دیکھ رہا تھا چونکہ وہ پچھلا زمانہ ایسا تھا سن 2001 کا کہ لوگ ڈائری لے کر بیٹھا کرتے تھے، قلم یا پین لے کر بیٹھا کرتے، تو کئی میری نگاہ گئی کئی لوگوں پہ تو باقاعدہ اس شعر کو نوٹ کر رہے تھے. تو اب آپ سمجھیے کہ ایک ادنیٰ سا طالب علم جو 11ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہو یا 12ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہو، اس کی اتنی حوصلہ افزائی بڑے بڑے استاد کر رہے ہیں، تو وہیں سے یہ میری حوصلہ افزائی مزید ہوئی اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا. تو بینگ ایز اے شاعر جو ہے آپ جو ہے کیا چیز ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے، انسپائر کرتی ہے شاعری کے لیے؟ سوسائٹی ہے جی، یا کیا کہتے ہیں جی جی محبت ہے جی، یا کچھ اور بھی چیز ہو سکتی ہے؟ دیکھیے آپ بحیثیت انسان اپنی زندگی گزاریں گے تو اس میں جو آپ نے جتنے پہلو کا ذکر کیا ہے، جتنے نامی، سب انسان کی زندگی کا حصہ ہیں. سوسائٹی بھی انسان کی زندگی کا حصہ. ظاہر سے سوسائٹی میں ہونے والے واقعات، حادثات، سانحات، اتار چڑھاؤ، لوگوں کی فطرتیں، لوگوں کے مزاج، لوگوں کے انداز، بولنے کے طریقے، ملنے کے طریقے، گفتگو کے طریقے، سب ایک شاعر کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں، اس کے ذہن پر، اس کی فکر پر اثر پیدا کرتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے کہا محبت کا ذکر، حقیقت یہ ہے کہ محبت کے بغیر نہ شاعری ہو سکتی ہے، محبت کے بغیر نہ انسان جی سکتا ہے. اب محبت کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں، بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں. ماں باپ سے ہی محبت ہو سکتی ہے، محبوبہ سے ہی محبت ہو سکتی ہے، بھائی سے بھی محبت ہو سکتی ہے، اولاد سے بھی محبت ہو سکتی ہے. تو محبت بھی شاعری کا یا فنکاری کا ایک بہت بڑا جز ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. تو سوسائٹی بھی اثر پیدا کرتی ہے ایک شاعر کے فروغ کے لیے، شاعری کے فروغ کے لیے، اور محبت تو ایک بہت بڑا اہم حصہ ہے، بہت بڑا پہلو ہے. کوئی شاعری بغیر محبت کے ممکن ہی نہیں، حتیٰ کہ مرثیہ بھی بغیر محبت کے ممکن نہیں ہے، نوحہ بھی بغیر محبت کے ممکن نہیں، غزل تو محبت میں بدنام ہے ہی. تو آپ کے حساب سے ایک اچھی غزل کی سب سے بڑی پہچان کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اچھے غزل کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ ہر دور کے شاعر کی شاعری ہوتی ہے اس کے دور کا منظر بیان کرتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم آج اس صدی میں زندہ ہیں، اپنے دور میں جو حالات دیکھ رہے ہیں، اور ہم بات کرنے لگیں آج سے 700 سال پہلے کی، 1000 سال پہلے کی، تو نو ڈاؤٹ وہ شعر تو ہو سکتا ہے. آپ شاعری کے حوالے سے، شاعری کا جو میٹر ہے اس کے حوالے سے الفاظ کو موضوع کر کے لا سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ شعر آپ کو زندہ نہیں رکھ سکتا، دلوں پر اثر نہیں رکھ سکتا. مجھے ڈاکٹر علامہ اقبال کا شعر یاد آ گیا، آپ کے جواب کے سلسلے سے وہ پیش کروں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو شعر وہ شعر ہے جو دل سے نکلے اور دل پر اثر کرے. میرے خیال میں یہی ڈیفینیشن ہے شاعری کی. جب کوئی شعر آپ کے دل کو چھو جاتا ہے جی جی، تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکمل ہو گیا ہے؟ دیکھیے اگر میرے شعر کی آپ بات کریں کہ کیسے پتہ چلتا ہے تو مکمل ہوا، چونکہ میں عرض کیا کہ میں جانتا ہوں کہ شاعری کس کو کہتے ہیں، شاعری میں قوافی کیا ہیں، غزل میں مطلع کیا ہے، مقطع کیا ہے. اب آپ بات کریں شعر کی 2 مصروں کی، تو ظاہر سی بات ہے ہم اس میں پہلے ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے، خیال کے بعد الفاظ آتے ہیں، الفاظ کے بعد 2 مصرے ڈھل جاتے ہیں، اور ڈھلنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہمارا جو مضمون ہے وہ مکمل حق ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اگر مکمل حق ادا کر رہا ہے تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، ورنہ اس پہ کوشش کی جاتی ہے، اس پہ کاوشیں کی جاتی ہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کون سا لفظ ہم بدلیں اور کون سے لفظ کو کہاں رکھیں تاکہ شعر اچھے سے اچھا ہو سکے،
تب مکمل ہوتا ہے وہ چیز. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب آج کل آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کا دور جو ہے بہت بری جی طریقے سے بہت چینجز آ رہے ہیں. جی جی جی. اور لوگ جو ہے سوشل میڈیا پہ جو ہے بری طریقے سے ایکٹیو ہیں. تو شاعری کو جو ہے سوشل میڈیا نے کس طریقے سے بدلاؤ لایا ہے یا بدل رہی ہے؟ دیکھیے شاعری تو ظاہر سی سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ہر چیز بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, انقلاب زمانہ ہے ایک طریقے سے. تو شاعری کو بھی اس طرح سے بدلا ہے کہ پہلے بہت سے شعراء کتابوں تک محدود تھے, مخصوص نشستوں تک محدود تھے, یعنی ان کا جو دائرہ تھا وہ وسیع نہیں تھا. سوشل میڈیا نے کیا کام کیا, جو کتابوں ان تک مقید یا قید شعراء تھے انہیں سماج میں لے کر آئی, سامنے لے کر آئی, اور ان سے اتنے متاثر لوگ ہوئے کہ ان کے نہج پر, ان کے طریقے پر شاعری ہونے لگی. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپ ایک شاعر ہیں اور آپ کی زمین میں کوئی دوسرا شاعر شعر کہہ رہا ہے, یعنی گویا کہ آپ کی تعریف کر رہا ہے. تو سوشل میڈیا کا بہت بڑا حصہ ہے, بہت بڑا کام ہے شاعری کے فروغ کے حوالے سے اور شعراء کرام کو شہرت دینے کے حوالے سے. دیکھیے دوستوں, میرا بھی کہنا یہی ہے کہ جیسے کہ مان لیا کہ آپ بند کمرے کے جو ہے وہ شاعر ہیں, جی جی, اس سے کوئی ہاں اس سے کیا صحیح بات ہے. جب تک آپ کی جو آرٹ ہے, جو آپ کی کلاکاری ہے, کلاکار جو ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہا, یہی بات اس کا مطلب کلاکاری کا کوئی یہی بات ہے, یہی بات ہے. بھائی آپ فنکار ہیں, آپ کا فن آپ کے لیے ہے یا سماج کے لیے؟ شاعری آپ کے لیے ہے یا سماج کے لیے؟ اگر آپ کے لیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ ادھورے شاعر ہیں, آپ مکمل شاعر نہیں ہیں. اور اگر آپ کی شاعری سماج تک پہنچ رہی ہے, لوگ متاثر ہو رہے ہیں, اسے یاد کر رہے ہیں اور محفلوں میں پڑھ رہے ہیں, مجلسوں میں پڑھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب آپ کامیاب ہیں اپنے فن میں. ورنہ وقت کا ضیاع ہے, وقت کو آپ ہم نے برباد کر رہے ہیں, اس لیے اس کے علاوہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں. اب جیسے کہ ایک صاحب نے اور کوشچن پوچھا مجھ سے, جی جی, انسٹاگرام ریلز یا یوٹیوب کی ریلز جو ہے شاعری کو فائدہ پہنچا رہی ہیں, نقصان پہنچا رہی ہیں؟ ہاں ہاں, آج کے دور میں. جی جی جی. نہیں, یہ ہر چیز کے دو پہلو ہو سکتے ہیں, جیسے ایک سکے کے دو پہلو. اس میں آپ سے عرض کروں کہ کچھ فائدہ بھی پہنچایا ہے انسٹاگرام سوشل میڈیا نے, بلکہ بہت فائدہ پہنچایا, کچھ نہیں بہت فائدہ, اور کچھ نقصان بھی پہنچایا. نقصان کیا ہے اس سے؟ تھوڑا سا کہ نقصان ہوا کہ بہت سے لوگوں نے شہرت حاصل کرنے کے لیے ریل بنائی اور سوشل میڈیا کے حوالے کر دی, لیکن المیہ یہ رہا کہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ شاعری کس فن کے تحت کہی جاتی ہے, شاعری کے اصول کیا ہیں, ضوابط کیا ہیں. اب جو انہوں نے شاعری سماج تک پہنچائی سوشل میڈیا کے ذریعے سے, جو ناسمجھ لوگ تھے جو شاعری کو جانتے ہیں, وہ سمجھے یہی شاعری ہے. انہیں نہ قافیے کی تمیز, نہ ردیف کی تمیز, نہ انہیں بحر کا معلوم. تو اس سے تھوڑا سا یہ نقصان ہوا, لیکن فائدہ زیادہ ہے. نقصان کم میں کہوں گا, فائدہ زیادہ کہوں گا. ٹھیک ہے, اس سے نقصان یہ ہوا ہے. میں مگر ایک میسج بھی دینا چاہوں گا اپنے سوشل میڈیا کے دیکھنے والوں کو, کہ جب کوئی آپ شاعری سنیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے, تو ذرا سے اپنے بزرگوں سے یا پڑھے لکھے لوگوں سے ذرا سا یہ معلوم کریں کہ یہ شعر واقعی شعر ہے یا صرف الفاظ کا گورکھ دھندا ہے, یا پھر یہ صرف ایسے ہی بس لگ رہا ہے کہ شعر ہے, وہ شعر نہیں ہے. تو فائدہ زیادہ ہو. آج کی جنریشن کو جو ہے وہ ایک طریقے سے غزل اور اردو سے جو کس طریقے سے جوڑا جا سکتا ہے, جی جی, کیا اس کے چیزیں ہو سکتی ہیں, تھوڑا سا اس کے بارے میں دیکھیے. آج کی جنریشن کو غزل سے اور اردو سے, غزل سے خاص طور یہ اردو کی زبان سے آپ بات کر رہے ہیں, کس طرح جڑا جاتا ہے. تو میں آپ سے عرض کروں, دیکھیے غزل یعنی محبت کا دوسرا نام ہے, اور انسان کی فطرت میں محبت ہے. جب انسان باشعور ہوتا ہے, وہ اپنے آس پاس میں گرد و پیش میں جب دیکھتا ہے تو کسی نہ کسی سے اسے محبت ضرور ہوتی ہے. اس محبت کے پہلو دوسرے ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے اب کسی کا بہت اچھا کہنا مجھے یاد آ گیا کہ اگر آپ کو محبت کرنی ہے تو اردو سیکھ لیں, اور اردو سیکھنی ہے تو محبت کر لیں. تو مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جوڑا جا سکتا ہے, کہ سوشل میڈیا آج کا بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے آج کے دور میں. تو جیسے آپ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں, تو میں یہی کہوں گا کہ نئی نسلوں کو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے شاعری سے جوڑ سکتے ہیں. اور جب شاعری سے کوئی جڑے گا, مثال کے طور 1000 لوگ دیکھ رہے ہیں, میں یہ نہیں کہتا 1000 لوگ اردو پڑھ لیں گے. 1000 لوگوں میں سے اگر صرف 2 لوگوں نے, 4 لوگوں نے, 5 لوگوں نے بھی اردو سیکھ لی غزل کے فن کی وجہ سے, غزل کے جادو کی وجہ سے, تو اس کا مطلب آپ کامیاب ہیں, اور آپ جو کام انجام دے رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے. یہ ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو ہے کافی بکس وغیرہ بھی لکھی, جی, اور ریسرچ وغیرہ میں بھی کافی ایک طریقے سے کنٹرول. جی, تو میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک یہ چیز پوچھنا چاہوں گا کہ سب سے جو پرومیننٹ بک جو ہے وہ آپ کی جو ہے کون سی ہے, اور جس کو آپ سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, یہ سوال تھوڑا سا میرے لیے مشکل اس لیے ہے, ٹف اس لیے ہے, جب کوئی فنکار ہوتا ہے, مثال کے طور پہ اگر ایک کمہار ہے اور اس نے پیالے بنائے ہیں, اس نے گھڑے بنائے ہیں, مٹکے بنائے ہیں, جو بھی آپ کے سراہیاں بنائی ہیں, اب آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ یہ بتائیے یہ پہلی والی سراہی اچھی لگ رہی ہے آپ کے لیے, آپ کی نگاہ میں, یہ دوسری والی سراہی, تو وہی کہے گا کہ سب میرے لیے برابر ہے.
اب آپ کے سوال کا جواب ہی میں ہے، میری تقریباً 5 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں الحمدللہ. ایک غزل کا مجموعہ رنگ خوشبو صبا، ایک افسانوی مجموعہ موم کی لڑکی، اور 3 تنقیدی یا تبصراتی مضامین ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جب میں نے شاعری کی تو اس کا مجموعہ آیا، افسانے لکھنا شروع کیے تو اس کا مجموعہ آیا. اب دوسروں کے افسانوں پر جب میں نے غور کیا، دوسروں کی شاعری پر جب غور کیا تو کچھ تبصراتی گفتگو میں نے رقم کی تو وہ مجموعوں کی یعنی تنقیدی مجموعوں کی صورت میں آ گئی. تو میں صرف یہاں پہ اتنا ہی کہوں گا کہ میرے لیے تینوں اصناف قابل محبت ہیں، اور یہ میرے لیے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ میں تینوں اصناف میں یا تینوں راستوں میں سفر طے کر رہا ہوں. اور میرے لیے یہ جواب دینا بڑا مشکل ہے کیونکہ میرے لیے شاعری اہم ہے یا افسانہ اہم ہے یا تنقید اہم ہے، تبصرہ اہم ہے. میرے لیے تینوں اہم ہیں. ہاں لیکن میں شاعر کی حیثیت سے زیادہ پہچانا جاتا ہوں کیونکہ اس میں نے زیادہ طبع آزمائی کی ہے، زیادہ کام کیا ہے. ریسرچ اور کریٹیوٹی رائٹنگ کے اندر کیا فرق آپ سمجھتے ہیں؟ ایک طریقے سے کس طریقے سے بیلنس کرتے ہیں چیزوں کو؟ دیکھیے اچھا سوال ہے. ریسرچ اور کرٹیسزم کا، ہاں کریٹیوٹی. اچھا دیکھیے اگر دیکھا جائے ریسرچ میں کیا ہوتا ہے، کریٹیوٹی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہمیں قلی قطب شاہ کی کسی غزل کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ اس کی ہے یا نہیں ہے، یا اس کے دور کی کسی اور شاعر کی تو نہیں ہے، تو پہلے کریٹیوٹی ہمارے ذہن میں یہ ہوتی ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ غزل کس کو کہتے ہیں. اور دوسری کریٹیوٹی، میں اسے کریٹیوٹی ہی کہتا ہوں، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، بلکہ معلوم ہوتا ہے تبصرہ تنقید یا تحقیق کرنے والے کو کہ اس دور میں کیا زبان تھی، الفاظ کیسے تھے. ٹھیک ہے، تو جب وہ پوری پہلوؤں پر نگاہ رکھتا ہے تب وہ تحقیق کر سکتا ہے کہ یہ غزل فلاں صاحب کی ہے، یہ غزل کا شاعر فلاں شاعر ہے. ورنہ کریٹیوٹی کے بغیر وہ تحقیق بھی ریسرچ بھی نہیں کر سکتا. جب آپ کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، بنیادی چیز ہے کریٹیوٹی، تخلیقیت ہے نا، وہ آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ تحقیق بھی نہیں کر سکتے، ایک اچھے محقق آپ نہیں ہو سکتے. دوسرا کوشچن جو ہے میرا پرسنل سائڈ سے کچھ کوشچن. جی فرمائیے. ہاں شاعری کے علاوہ آپ کو کن چیزوں کا شوق ہے؟ نہیں، شاعری کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ افسانے لکھنے کا، تنقید نہیں، یہ تو خیر ادب کی بات کر رہے ہیں آپ. شاعری کے علاوہ چونکہ میں ٹیچر ہوں، میں آپ سے عرض ہوں، اور پرائمری اسکول میں پڑھاتا ہوں، سرکاری اسکول میں پڑھاتا ہوں الحمدللہ. تو مجھے ایک شوق یہ بھی ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بچے ہمارے کس نفسیات کے تحت عمل انجام دے رہے ہیں. تو جب میں بچوں کو پڑھاتا ہوں تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ کلاس میں فرینڈلی نیچر ہونا چاہیے، بالکل دوستانہ تعلقات کی طرح، اور اس میں ان سے طرح طرح کی ایکٹیویٹیز کرواتا ہوں بچوں سے، کبھی ڈانس کروانا، کبھی نظم پڑھوانا، کبھی شاعری کروانا، اور کبھی کوئی کہانی سننا اور سنانا. تو مجھے اپنا بچپنا یاد آیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا یہ بھی شوق ہے کہ میں بچوں کے لیے بہت سخت ٹیچر نہیں ہوں. ہاں بچوں کو کبھی کبھار غلطی پہ ڈانٹنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، لیکن زیادہ تر بچے مجھ سے خوش رہتے ہیں اور بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں. اور ظاہر سے میں کیا آپ سے عرض کہوں کہ جب میں اسکول پہنچتا ہوں تو بچے دوڑتے ہیں میرا ہیلمٹ لینے کے لیے اور میرا بیگ لینے کے، سر آگے. تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت بڑی کمائی ہے، بہت بڑی عزت ہے. اگر شاعری کے علاوہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میرے لیے ایک اعزاز کا باعث ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ شاعر نہ ہوتے اپنی زندگی میں تو سرکار شاعر نہ ہوتے تو ہم ہوتے ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے. اللہ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. مجھے جو پیدا کیا ہے وہ میرا مقصد شعر و سخن کی محفلوں کہ میں اپنی زندگی بسر کرنا، شعر و سخن کے گیسو سنوارنا، شاعری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے رکھنا ہی ہے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں اگر میں شاعر نہ ہوتا تو میں ہوتا ہی نہ، میں پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا. جی. زندگی کا سب سے بڑا سبق جو ہے آپ نے کہاں سیکھا؟ زندگی کا سب سے بڑا سبق ہم اپنے عزیزوں اقارب سے سیکھتے ہیں. جب ہمیں کسی سے محبت کی یا وفاداری کی توقع ہوتی ہے اور وہ جس سے ہمیں توقع ہوتی ہے وہ ہم سے گریز کرے، ہم سے وفاداری نہ کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا سبق زندگی کیا دے گی ہمیں. تو بہت سے زندگی ایسے اتار چڑھاؤ بھی آئے ہیں کہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا آصف صاحب اس سلسلے سے کہ یہ زندگی بھی عجب راہ کی مسافر ہے، یہ زندگی بھی عجب راہ کی مسافر ہے، کہیں چڑھان بہت ہے کہیں ڈھلان بہت. تو اتار چڑھاؤ زندگی کے آتے رہتے ہیں، ہر زندگی میں آتے ہیں، لیکن تکلیف جب ہوتی ہے، جب جن سے توقع تھی، امید ہوتی ہے محبت کی، اور وہ کھرے نہ اترے. کچھ نئی جنریشنز کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے اگر وہ شاعری جیسے پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے نئی جنریشن کے لیے میرا میسج یہ ہے وہ کوئی بھی پروفیشن اختیار کریں اور شاعری کا اختیار کر رہے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے لیے
اسٹڈی کرنا, مطالعہ کرنا اور مشاہدہ کرنا, آبزرویشن بہت ضروری ہے. وہ کوئی بڑا فنکار بن ہی نہیں سکتا, کسی بھی لائن میں آپ چلے جائیے وہ اس میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ دنیا کو نہ دیکھے, دنیا کو نہ سمجھے اور اسٹڈی نہ مطالعہ نہ کرے. اپنے فن کے حوالے سے آپ کو اسٹڈی لگاتار کرنی ہوگی. دیکھیے شاعری ہو, ادب ہو, لٹریچر ہو یا کوئی بھی فن ہو, یہ صرف یہ کام نہیں ہے کہ 1-2 گھنٹے آپ نے زندگی میں روزانہ اس کا استعمال کیا اور پھر بالائے طاق رکھ دیا. یہ 24 گھنٹے کا ایک سلسلہ ہے, تسلسل ہے. آپ شاعر ہوں, آپ ادیب ہوں, آپ ٹیچر ہوں, آپ ڈاکٹر ہوں, آپ انجینئر ہوں, کسی بھی فیلڈ میں ہوں, اگر آپ نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ, اس پروفیشن کو نہیں بنایا ہے تو آپ کامیاب قطعی نہیں ہو سکتے. تو میرا میسج یہی ہے نئی نسلوں کو کہ آپ خوب پڑھیں اور دنیا کو دیکھیں, سمجھیں, شعور کی نگاہوں سے دیکھیں اور اپنی راہ میں لگاتار ریگولر محنت کرتے رہیں, تب جا کے آپ کامیاب ہوں گے. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گئی آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ باتیں اور کتابی باتیں. جی جی. اب ہم آتے ہیں اپنے ریپڈ فائر. اچھا صاحب, چلیے صاحب آئیے. ایک لفظ میں آپ کو یہ جواب دینا ہوگا تو محبت کیا ہے؟ محبت احساس کا نام ہے, احساسات کا نام ہے. زندگی زندگی خوشی اور غم کا تال میل کا نام ہے. وفا وفا اس کا نام ہے کہ آپ کسی سے اگر محبت کرتے ہیں تو اس کا حق بھی ادا کرتے ہیں. علی گڑھ علی گڑھ ہماری روح, ہماری جان, ہماری زندگی, ہماری سانس, ہمارا شعور, ہمارا وقار, ہمارا خون, ہمارا لہو. اردو اردو ہماری زندگی, ہماری پہچان, ہمارا ذریعہ معاش, خاص طور سے میرا, اور ہمارے لیے عزت کا باعث, ہمارے لیے مذہب کو سمجھنے کا باعث اردو زبان. مشاعرہ مشاعرہ ہمارے لیے میدان عمل, میدان مشق, اور ایک ایسا مقام جہاں ہم اپنی شاعری سنا کر خوش ہوتے ہیں, دوسروں کی شاعری سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاعری کے تقاضے کیا ہیں. فیوریٹ شاعر کون؟ فیوریٹ شاعر بہت سے ہو سکتے ہیں, لیکن اگر فی الحال کے لیے کہا جائے تو شکیب جلالی میرے فیوریٹ شاعر ہیں. فیوریٹ غزل؟ فیوریٹ غزل بہت سی ہو سکتی ہیں, لیکن اگر کہا جائے تو مجھے علامہ اقبال کی ایک غزل یاد آ رہی ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. فیوریٹ کتاب کون سی ہے؟ فیوریٹ کتاب ہماری ہے دیوان غالب. چائے یا کافی؟ دیکھیے دونوں چیزیں اپنے اپنے موقع سے استعمال کر سکتا ہوں, لیکن زیادہ چائے پیتا ہوں, اور پیے بغیر شاعری بھی نہیں ہے, تو ظاہر سی بات ہے میں کچھ اور چیز تو پیتا نہیں, چائے ہی پیتا ہوں میں. پین اور ڈائری یا موبائل نوٹس میں کیا پسند کرتے ہیں؟ دیکھیے پین اور ڈائری کے علاوہ موبائل نوٹس کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے, لیکن ہمیں ہی چاہیے کہ ہم پین اور ڈائری کو فراموش نہ کریں. ہماری تحریریں زندہ رکھتی ہے پین اور ڈائری. صبح لکھنا پسند کرتے ہیں رات میں؟ دیکھیے صاحب, اس کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ کیا جانے کب اترنے لگے وہ دماغ پر, کیا جانے کب اترنے لگے وہ دماغ پر, کوئی جنوں کا وقت مقرر نہیں ہوا. شاعری اترنے لگتی ہے صاحب, نہ اس کے لیے صبح ہوتی ہے, نہ شام ہوتی ہے, نہ دوپہر ہوتی ہے, نہ یہاں پہ کوئی اٹھنا ہوتا ہے, نہ بیٹھنا ہوتا ہے, بس ذہن میں اترتی ہے تو فوراً ہی آپ شاعری کرنے لگتے ہیں. انوائرمنٹ کے حساب سے بس بس بس, جی 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 جی, بالکل یہی ہوتا ہے. آپ کے حساب سے ایک کامیاب شاعر کی جو ہے وہ اصلی کامیابی کیا ہے؟ اصلی کامیابی یہ ہے کہ اگر اس کا ایک مصرع بھی لوگوں کو یاد ہے اور اس کے مرنے کے بعد یاد ہے تو وہ کامیاب شاعر ہے. ہم نے دیکھا کہ بہت سے شاعر ایسے ہیں کہ جنہوں نے دیوان کے دیوان لکھ ڈالے, ان کا ایک مصرع بھی لوگوں کو یاد نہیں ہے, لیکن بہت سے شاعر ایسے ہیں کہ صرف ایک مصرے پر زندہ ہے. جیسے ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, ایک مصرع ہے لیکن یاد ہے لوگوں کو. اسی طرح سے بہت سے شاعر ایسے ہیں جو ایک شعر کے شاعر ہیں, بہت سے شاعر صرف ایک مصرے کے شاعر ہیں. تو اگر آپ کی شاعری زندہ ہے, آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ یاد کر رہے ہیں, آج غالب کس لیے زندہ جاوید, زندگی جاوید شاعر ہے, میر تقی, میر انیس, مرزا دبیر, یہ سب کیوں ان کی شاعری زندہ ہے. یہ ہے. اب کچھ آنے والے پروجیکٹس جو ہیں, بکس وغیرہ جو ہیں, ابھی اس پہ کچھ کام چل رہا ہے؟ ہاں میرا کام چل رہا ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی 3 کتابوں پر اور کام چل رہا ہے الحمدللہ. ایک تو جو میرا تھیسز ہے اردو غزل میں اسلامی تلمیحات, اس پر کام چل رہا ہے. میرے بھائی محمد عادل فراز ہیں, اس کو باقاعدہ جو طریقہ ہوتا ہے مجھے تو معلوم نہیں ہے, جو ٹائپنگ کا اور پھر اسے سیٹ کرنے کا جو بھی ہوتا ہے, جس فارمیٹ میں آپ دیکھیں وہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ افسانے میں نے لکھے ہیں جو پہلے مجموعے میں شامل نہیں ہو پائے, اب دوسرے مجموعے میں انشاءاللہ وہ جلد از جلد آئیں گے, اور شاعری کے مجموعے تو وہ تیار ہی ہے ایک طرح سے. یہ ہے معاملہ فی الحال. آخر میں جو ہے میں صرف ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا, اگر زندگی کو صرف ایک شعر میں بیان کیا جائے جی تو وہ کون سا ہوگا؟ دیکھیے زندگی کو ایک شعر میں بیان کیا ہے تو یہ ہوگا کہ بس زندگی
وہ شعر میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے، پہلے تو میں بتاؤں، کیونکہ زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، بہت سے موضوعات ہیں، بہت سے شیڈس ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ بس میں یہی کہوں گا، جیسے ابھی میں نے شعر آپ کے سامنے پیش کیا اپنی غزل کا، حالانکہ دوسروں کے میں شعر پیش کر سکتا ہوں، لیکن اپنی غزل کا جو ابھی میں نے سنا ہے کہ یہ زندگی بھی عجب راہ کی مسافر ہے، کہیں چڑھان بہت ہے کہیں ڈھلان بہت. تو زندگی اسی کا نام ہے، آپ کو ان مراحل سے گزرنا ہی ہے. یعنی وہ مراحل جو کہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وہ مراحل کہیں غم کا اظہار کرتے ہیں. تو زندگی یہ کھٹی میٹھی زندگی ہے، اور اگر کھٹی میٹھی زندگی نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی زندگی دشوار ہو جائے، مشکل ہو جائے. تو دوستوں، آج ہمارے ساتھ موجود رہے وفا نقوی صاحب. بہت شکریہ آپ کا آصف صاحب. آنے کے لیے جو ہے بہت بہت شکریہ، اور ہمارے ساتھ جو ہے اتنا وقت دیا انہوں نے، قیمتی وقت جو ہے اپنا نکالا. اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پوڈ کاسٹ جو ہے بہت پسند آئے گا. تو وفا صاحب بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ آصف صدیقی صاحب، آپ نے بڑی محبتوں سے بلایا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ لوگوں کو یہ گفتگو یقیناً پسند آئی ہوگی. اور چاہوں گا کہ کچھ اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں کمنٹس کے ذریعے سے، اور لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہم جیسے ادنیٰ سے طالب علموں کی حوصلہ افزائی ہو سکے.